بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، یہ آواز تھوڑی کم ہے پر انشاءاللہ آج جو ہے وہ 12واں لیکچر ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے اس کتاب کے آغاز میں جو وجہ تالیف رسالہ جو دیا گیا ہے اس کو دیکھا تھا، پھر جو افتتاحی تقریر تھی جو خطبے کے طور پہ اس کو دیکھا، اس کے بعد جو ہے ایک تمہید تھی جس میں حکمت کی تقسیم تھی، حکمت نظری، حکمت عملی، ان دونوں کی تین تقسیمات تھیں، وہ ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد اس کتاب میں کچھ جو ہے وہ اصول موضوع تھے، ٹھیک ہے، کچھ مقدمات تھے، کچھ ایکزیمز تھے، وہ کل 7 تھے، وہ 7 ہم نے دیکھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی اپلیکیشن ہے مختلف انتباہات پر، اور اس کے بعد انتباہات کا آغاز ہوتا ہے، اس میں ہم نے 3 دیکھ لی ہیں اب تک۔ سب سے پہلا جو تھا وہ حدوث مادے سے متعلق تھا، انتباہ اول۔ اس کے بعد جو تھا وہ عموم قدرت سے متعلق تھا، اس کے بعد جو تھا وہ نبوت سے متعلق تھا، ٹھیک ہے، اور آج جو ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ وہ قرآن مجید سے متعلق ہے۔ تو یہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ خاص منطقی ترتیب، ایک خاص لاجیکل سیکوینس چل رہا ہے، کیونکہ علم کلام میں عام طور پہ الہیات، نبوات اور سمعیات زیر بحث آتی ہیں۔ تو الہیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، گویا ہم نے جو حدوث مادے کی بحث دیکھی وہ گویا اس بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفت ہے قدم، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، تو مادہ حادث ہے، مادہ قدیم نہیں ہو سکتا۔ تو بات کا آغاز گویا یہاں سے کیا گیا، اور ایک خاص معنوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہلے ثابت کیا گیا، پہلے اسٹیبلش کیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری بحث تھی وہ یہ تھی جو صفات سے متعلق ہے، کہ بھئی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، وہ صفت جو ہے وہ ہر ممکن کو شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کو ہم محدود نہیں کر سکتے، کسی بھی ممکن کو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت سے خارج نہیں کر سکتے۔ یہ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ جو متجددین تھے، جو نیچری تھے، خاص معنوں میں جو نیچرلزم سے متاثر تھے، ان سب کے ہاں جو ایک خاص بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محدود کر دیتے ہیں۔ تو معجزے کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قوانین فطرت نہیں ٹوٹتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، کائنات اسی طریقے سے جاری ہے، ٹھیک ہے، یہ فطرت ہے۔ تو اور جو فطرت ہے وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ تو وہ استدلال عقل سے بھی کرتے تھے اور نقل سے بھی، قرآن مجید کو بھی جو ہے وہ اس سے بھی استدلال کرتے تھے اس بارے میں کہ گویا کہ جو قوانین فطرت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے، کئی دفعہ ہم نے اس پہ بات کی۔ اس کے بعد نبوت کے حوالے سے بھی ان کو بہت سے شبہات تھے، نبوت کے حوالے سے بہت سی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ ایک تو نبوت کی حقیقت و ماہیت میں، نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، وہبی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، نبوت اصل میں ایک ملکہ نبوت ہے انسان کے اندر، ایک قوت ہے، اس کو اگر جو ہے وہ پالش کر لیا جائے تو ممکن ہو جاتا ہے کہ انسان گویا جو فیض آ رہا ہے خدا کی طرف سے اس کو ریسیو کر سکے۔ تو پہلی غلطی یہ تھی۔ پھر یہ کہ معجزات کا انکار تھا اور معجزات کو دلیل نبوت نہ سمجھنا تھا، یہ سب کچھ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کے بعد جو اب بحث ہے وہ قرآن مجید سے متعلق ہے، گویا ہم کہہ لیں کہ ہم جیسے الہیات، نبوات اور اب سمعیات۔ تو سمعیات میں اگرچہ اصلاً تو اخبار مراد ہے، یعنی روایتی علم کلام میں جب بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی سمعیات سے کیا مراد ہے تو وہ اخبار ہیں جو نبی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ احکام بھی اس میں شامل ہیں، احکام بھی شامل ہیں، پھر وہی جو اللہ کے نبی پر آتی ہے جو اصل میں منبع احکام ہے وہ سب اس میں آتا ہے۔ تو اب گویا اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک خاص ترتیب سے ہم چل رہے ہیں، حدوث مادے کی بحث تھی، عموم قدرت کی بحث تھی، اس کے بعد نبوت سے متعلق بحث تھی، نبوات سے متعلق، اور اب جو ہے قرآن مجید سے متعلق۔ تو ایک تو جو ہم نے عنوان دیا تھا وہ قرآن اور سائنس کا، وہ اگرچہ کافی جیسے آپ کہہ لیں کہ توجہ کو کھینچنے والا سا ہے، تو وہ اس جو ہم نے انتباہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ایک موضوع ہے، اور دوسرا ایک اور ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور سائنس کو اس طرح سے موضوع نہیں بنا رہے جنرلی، ہم تو ظاہر ہے کہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس کتاب میں اس مسئلے کو کیسے دیکھا گیا ہے اور کیسے ایڈریس کیا گیا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ موضوع تو بہت وسیع ہے، اس میں بہت سی بات کی جا سکتی ہے، اور بہت سے جو آج کل بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں یا اس کا رد کیا جا سکتا ہے، وہ مقصود نہیں ہے، ٹھیک۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن و سائنس عنوان ہے تو اس سے ہم نے کوئی وہاں
قرآن مجید سے کوئی بلیک ہول یا پورٹلز وغیرہ برآمد کرنے، تو اس طرح کا ارادہ نہیں ہے. کتاب پڑھ رہے ہیں انتباہ چہارم، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی قرآن مجید سے متعلق جو بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں کن لوگوں کو ہوتی ہیں، وہی جو اصل میں متجددین ہیں، نیچری ہیں، ٹھیک ہے، ابنائے زمان ہیں، جو اپنے زمانے سے بہت متاثر ہو گئے اور مغرب کے غلبے سے جو ہے مادیت سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ان میں دو بنیادی مسئلے ہیں جو اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو پہلا مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرآن میں ہی احکام کو منحصر سمجھنا، یعنی قرآن مجید ہی میں احکام ہے صرف، ٹھیک ہے، اور جو شریعت کا سورس ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے علاوہ کوئی سورس آف شریعہ نہیں ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں گے تقریباً سب کے ہاں یہ کامن ہے، چاہے وہ سر سید ہوں، چاہے وہ عبداللہ چکرالوی صاحب ہوں، جتنے بھی اہل قرآن کہلاتے ہیں نا، اہل قرآن، یہ قرآنی مکتب فکر والے لوگ، تو سب کے ہاں یہ چیز ہے. اور یہ سب کے ہاں آپ یہ بھی دیکھیں گے وہ خاص معنوں میں نیچریت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، معجزات کا انکار کرنا، یہ سب چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن میں ہی احکام کو منحصر سمجھنا، اس کو انشاءاللہ ہم کھولتے ہیں اور آگے پڑھیں گے. دوسرا ہے قرآن کی سائنسی تفسیر، جو اصل میں آج ہمارا جو میں نے اس کا عنوان بنایا تھا قرآن اور سائنس. تو اصل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب بھی اصل میں جو انتباہات المفیدہ ہے وہ نیچریت اور جو نیچری فکر سے متاثر لوگ تھے ان کا رد ہے، یہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں. تو خاص طور پہ مخاطب ان کو بنایا گیا جو مسلمان ہیں اور مسلمان مصلحین ہیں، مفکرین ہیں، جن کے اندر گویا نیچریت در آئی اور وہ اس فکر سے بہت متاثر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو گویا یہ جو دو ٹرینڈز ہیں یہ ان لوگوں کے ہاں بہت کامن ہیں، یعنی ایک تو احکامات کو قرآن ہی میں منحصر سمجھنا کہ قرآن ہی سے حکم صرف ہم برآمد کریں گے، اور دوسرا قرآن مجید کی ایسی تعویلات کرنا، ایسی تفسیر کرنا جو اپنے زمانے کی سائنس سے کوئی اس کی مطابقت پیدا کر دی جائے. اس میں گویا امپلائڈ چیز کیا ہے کہ اپنے زمانے کی سائنس گویا قطعی ہے، وہ تو ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے کہ اس کو آپ بدل نہیں سکتے. اب قرآن مجید نے کچھ باتیں کی ہیں تو آپ نے اس کو معیار بنا کر اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے، دونوں ٹرینڈز پڑھیں چلتے چلیں. تو میں نے اس سے کچھ محرکات جیسے سوچ کے لکھے کہ بھئی کیا ہو سکتے ہیں اس کے محرکات، یعنی ایک تو قرآن کی سائنسی تفسیر کیا محرکات ہو سکتا ہے. تو ایک تو جناب احساس شرمندگی ہے، یہ احساس کم تری ہے، کیونکہ بھئی ہوا یہ کہ سائنس بھی مغرب سے آ رہی ہے، ساری ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے، تو مسلمان تو کیا رہ گئے، پیچھے رہ گئے، یعنی بیلیٹڈ کانشسنس کے شکار ہو گئے، یہ ہم پیچھے رہ گئے. تو اب جیسے یہ کہنا کہ بھئی اصل میں تو یہ ہماری ہی چیز ہے اور یہ جو سب کچھ ہے یہ قرآن مجید ہی سے برآمد ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے تو یہ سب باتیں بہت پہلے ہی بتا دی تھیں. تو گویا اس احساس شرمندگی کو، احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جیسے یہ کہ بھئی سائنس کیا ہے، وہ ہمارے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ ہماری ہی جمع پونجی ہے جو ہماری طرف لوٹا دی گئی، تو اصل میں تو ہمارا ہی مال ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس ہماری ہی ہے، در حقیقت ہماری ہی جو ہے نا چیز ہے. پھر جو ہے دنیاوی ترقی کی خواہش بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آگے بڑھنا ہے تو زمانے کے علوم کا ساتھ دینا ہے، ترقی کا ساتھ دینا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ پرانی اس پہ تفسیر بیٹھے رہیں، پرانی تعویلات پر اور پرانی انٹرپریٹیشن پر بیٹھے رہیں اور ترقی بھی کر جائیں. ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کے علوم کا ساتھ دیا جائے، اپنے زمانے کا ساتھ دیا جائے. پھر جیسے ایک خاص معنوں میں آپ کہیں ان سب جو لوگ تھے ان کے ہاں کیا حب جاہ حب مال، جیسے آپ کہیں نا کچھ علوم کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر زمانے میں چلنے والی ہوتی ہیں، گویا ان کو اگر آپ کریں گے، ان کو آپ برتیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، آپ معاشرے میں آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کو مال بھی ملے گا، آپ کو جا بھی حاصل ہوگی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثلا اس زمانے میں یہ بات چلنے والی تھی نا کہ اس کو سائنس کا غلبہ ہے، ظاہر ہے نیچریت کا بہت غلبہ ہے، تو اس کو جیسے معیار بنا کر بات کی جائے کہ دین بھی یہی کہتا ہے، اسلام جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں ان باتوں کی بہت مارکیٹ ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں مثلا پورٹلز کا بھی ذکر ہے یا قرآن مجید میں مثلا جو ہے بلیک ہولز کا ذکر ہے یا فلاں فلاں، تو یہ بہت چلنے والی بات ہے نا، لوگ فوراً غور سے سنتے ہیں، یہاں پہ بہت گہری بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آدمی کہے نہیں یہ فضول بات ہے تو اس کی کوئی نہ سنے گا نہ اس کی کوئی مارکیٹ. تو گویا حب جاہ حب مال بھی یہ وجہ بنتا ہے کہ آدمی اس طرح کی باتیں کرے اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے نا وہ کھود کرید کرے. پھر جیسے بھئی جو ہم نے کہا کہ بھئی خاص جو پورا پروجیکٹ تھا ماڈرنٹی کا، یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ بھئی اسلامائزیشن آف ویسٹ یا ویسٹرنائزیشن آف اسلام، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کو عہد جدید کے مطابق بنانا ہے، اگر آپ نہیں بنا پائیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور پھر یہ کہ اس کو اگر آپ تھوڑا بڑھا لیں تو صرف یہ نہیں کہ سائنس، بلکہ ایک خاص معنوں میں سائنس بھی اور جدید سیاسی، معاشی اور معاشرتی اقدار، یہ سب گویا اصل میں اسلام ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے، تو یہ تو ہمارا ہی مال ہے، ہماری ہی چیزیں، اور اس کی کسی قسم کی کوئی آپ کہہ لیں کہ تضاد نہیں ہے اسلام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو گویا یہ کچھ محرکات ہیں. اور اس کی سب سے بڑی غلطی جو ایک اور جو ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ بھئی سائنسی علم کو حتمی، قطعی اور فائنل سمجھ لینا. یہ تو حتمی ہے، تو قطعی ہے، سرٹن ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بھی ایسا نہیں ہے. یہ ہم بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جو ہم خاص جدید مطلب فلسفی آف سائنس بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ سائنسی علم ہمیشہ ٹینٹیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اب وہ سائنسی علم کیسے آگے بڑھتا ہے، اس کا پورا پروسیس ایوولوشن کیسے ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے مختلف ماڈلز دیتے ہیں وہ، کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے. اس پر بھی ہم نے کچھ مختصر سی بات کی تھی. تو خیر مولانا تھانوی نے ایک جگہ کہا کہ یہ جو اچھا اس پہ ایک کمنٹ ہے کہ یہ جو اصل میں حامیان اسلام ہے، مصلحین دین ہے، یہ اصل میں حامیان دین نہیں ہے بلکہ ماہیان دین ہے. ماہی ہوتا ہے مٹانے والا، تو حامی نہیں ہے، ماہی ہے. اس کو اپنے خیال میں وہ دین کی حمایت کر رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ دین کو مٹا رہے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ بھئی یہ تو یہ ہو گیا کہ بھئی قرآن کی سائنسی تفسیر کے محرکات کیا. دوسرا یہ ہے کہ بھئی احکام کو قرآن میں محدود کرنے کے محرکات کیا. جو دوسرا بنیادی مسئلہ ہے جہاں ڈسکس کیا گیا، اس کی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا، جیسے محمد اسد ہے نا مشہور، انہوں نے کسی کتاب میں یہ بات کی، میں دیکھ نہیں سکا کہاں پہ، کہ بھئی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا جدیدیت کی راہ میں، وہ اصل میں روایات اور احادیث ہے. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ. تو اگر آپ نے جو ہے ہر نئی چیز کو قبول کرنا ہے اور زمانے کا ساتھ دینا ہے، اور تو ضروری ہے کہ آپ گویا ان سے پہلے ان پر ہاتھ صاف کریں اور کہیں کہ اصل میں دین کیا ہے. دین تو قرآن کا نام، کیونکہ وہاں جو ہے وہ تعویل کا اور تعویل کی اور تعبیر کی گنجائش بہت ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو اس میں گویا آسانی ہو جائے گی بہت زیادہ. پھر یہ بھی کہ بھئی ترقی ہے، اس سے متعلقہ طرز زندگی جو بھی ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے آپ اگر آپ جو ہے وہ روایات و احادیث کو دیکھیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں تو گنجائش ہوتی ہے بہت زیادہ، یہ بھی گویا ایک محرک ہے. پھر یہی بات کہ بھئی مسلمان زمانے کے ساتھ دینے کے قابل نہیں رہیں گے اگر وہ انہی روایات اور احادیث پر ہی چلتے رہے. جیسے بہت سے لوگ، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا نا، کہ جیسے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا، کہ ان کے ہاں گویا ایک نارمیٹو اسلام ہے اور ایک ہسٹوریکل اسلام ہے. ٹھیک ہے، تو نارمیٹو اسلام کیا ہے؟ جو ایسنس ہے، جو اسپرٹ ہے، جو حقیقت ہے، جو ماہیت ہے. اور جو ہسٹوریکل اسلام ہے وہ خاص طرح سے جو اسلام عمل میں آیا اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی. تو روایت احادیث تو اس اسلام کو بیان کر رہے ہیں جو اس زمانے میں عمل میں آیا. اصل میں نارمیٹو حقیقت یا جو ایسنس ہے وہ تو اسپرٹ کہاں ملے گی؟ وہ تو قرآن مجید میں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے تو گویا آپ دقیانوسی سوچ سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک، یہ بھی ایک محرک ہے گویا. پھر جیسے میں نے ذکر کیا تھا نا آغاز میں کہ بھئی جدید علم کلام کے کچھ نعرے، جو نعرہ تھا اس کے مقاصد کیا تھے. اگر شاید کسی کو یاد ہو کہ بالکل آغاز میں نے کوئی 5-6 مقاصد بیان کیے تھے. تو ایک تو یہ ذکر کیا تھا کہ بھئی فرق کیا ہے، کہ جدید علم کلام میں اور قدیم علم کلام میں کیا فرق ہے. فرق یہ ذکر کیا تھا کہ بھئی قدیم میں عام طور پہ صرف الہیات زیر بحث آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سمعیات کی بحث ہوتی ہے، کہ وہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ بھئی اب چونکہ اللہ کے نبی کی نبوت ثابت ہو چکی ہے تو اب جو نبی بتائے گا اس کو منوان تسلیم کر لیا جائے گا. کوئی جو اخبار کو یا احکام کو عقلی غور و فکر کا موضوع نہیں بنایا جاتا، چاہے وہ اخبار ہو چاہے احکام ہو. ٹھیک ہے، ایسا تھا. لیکن اب جدید علم کلام میں کیا ہوا کہ نہیں، اب گویا ہر چیز غور و فکر کا موضوع بن گئی. ٹھیک ہے، اب جو حکم دیا گیا، جو باتیں بتائی گئیں، ٹھیک ہے، جو قصے سنائے گئے، اس سب پر غور و فکر کیا گیا ایک خاص لینس سے، ایک خاص آپ کہہ لیں ایک خاص تناظر سے، ایک خاص عقل سے، جو جدید عقل تھی. وہ عقل جو آپ کہہ لیں کہ جو خوگرے پیکرے محسوس تھی، ٹھیک ہے، اور جو آپ ایک خاص معنوں میں کہہ لیں کہ حواس کی غلام تھی. اب وہ اس سے غور کر رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ابھی تو یہ جو حکم دیا گیا یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ تو خلاف عقل ہے. ٹھیک ہے، جو بات کہی گئی کہ بھئی اس طرح سے معجزات ہو گئے، فلاں فلاں واقعات ہو گئے قرآن مجید میں آئے، تو یہ سب خلاف عقل ہے. تو عقل کیا ہے؟ وہ عقل ہی اصل میں فطرت ہے، فطرت عقل ہے. اور وہ کون سی عقل ہے؟ وہ گویا حصی عقل ہے وغیرہ. تو یہ اس کو معیار بنایا گیا. تو یہ ایک فرق ہے. ٹھیک ہے، تو جو اس کے مقاصد میں نے بیان کیے، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی نا. تو ان مقاصد میں کیا تھا؟ ایک تو جیسے یہ تھا کہ بھئی اسلام کو عہد جدید کے مطابق بنا دیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ قطعیات کو ظنیات بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، قطعی چیزوں کو ظنی کر دیا جائے. تیسرا یہ کہ نبوت کی اور کار نبوت کی جدید تعبیر کی جائے. نبوت کی بھی اور کار نبوت کے مقاصد کیا ہیں اصل میں، اس کو بھی ایک جدید انداز میں دیکھا جائے.
پھر جیسے سائنسی نظریات کو حتمی سمجھ کر نصوص کی تعویل کی جائے، یہ ایک مقصد تھا۔ پھر ثوابت کے دائرے کو کم کر کے متغیرات کے دائرے کو بڑھایا جائے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے جو میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ثوابت کیا ہیں، کانسٹنٹس ہیں، ان کے دائرے کو کم سے کم کر دیا جائے، اور متغیرات ویریبل جو ہیں ان کو بڑھا دیا جائے۔ تو وہ جو نارمیٹو اور ہسٹوریکل اسلام کی تقسیم وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ ہاں، قطعیات کو ضروری سے مراد ہے بہت سی چیزیں ایسی جو طے تھیں ہمارے یہاں، اب کہہ لیں کہ بھئی وہ ثابت ہیں، قطعی ہیں، اس پر کوئی بحث، لیکن اب جیسے ان کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے، ان کو بھی گویا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ان کو ضنی بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، ہاں گنجائش نکالی گئی اس میں، بالکل ایسا ہی۔ پھر جو چھٹا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ذرائع اور مقاصد کی ترتیب کو بدل دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جدید علم کلام کے تھے۔ تو یہاں میں نے جو اس میں احکام کو قرآن میں محدود کرنے کے محرکات ہیں، انہی میں سے 3 یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ثوابت کے دائرے کو کم کر کے متغیرات کے دائرے کو بڑھانا، یہ جب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ روایات و احادیث سے گویا چھٹکارا حاصل نہ کریں، ٹھیک ہے، اس وقت تک جو ہے وہ ثوابت کا دائرہ محدود نہیں ہو سکتا اور متغیرات کا دائرہ بڑھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ثوابت کا دائرہ بڑھتا جائے گا تو وہ جو آپ کی ایک کہہ رہے ہیں نا فرکشن ہے وہ بڑھ جائے گی زمانے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو فرکشن کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے، رگڑ نہ لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ متغیرات کے دائرے کو بڑھائیں اور جو کانسٹنٹس ہے وہ کم سے کم ہوتے جائیں، تاکہ کسی قسم کا تضاد، کوئی مشکل پیش نہ آئے، آرام سے آپ زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے کچھ محرکات جیسے میں نے یہاں پہ نقل کیے تھے کہ اور اسی لیے اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو گویا اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں، یعنی جو انتباہ چہارم ہے وہ متعلق قرآن من جملہ اصول اربع شرع، جو شریعت کے 4 اصول ہیں، شریعت کی 4 دلائل ہیں، ان میں سے ایک قرآن مجید ہے۔ اور گویا یہاں پہ جو بھی نیاچرا ہیں، نیچری ہیں، جدید لوگ ہیں، متجددین ہیں، ان کو جو اشکال اور شبہات پیش آتے ہیں ان چاروں پر، ان کو ڈسکس کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن مجید سے متعلق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شریعت کی 4 اصلیں ہیں۔ اصلوں سے کیا مراد ہے؟ دلائل ہیں، 4 دلائل، سورسز آف شریعت 4 ہیں، شریعت ان 4 سورسز سے اسٹیبلش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہیں وہ؟ کتاب اللہ ہے، حدیث الرسول ہے، اجماع الامت ہے، اور قیاس المجتہد ہے، یہ 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور مجتہد کے خاص شرائط ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سب میں کچھ غلطیاں کی جا رہی ہیں۔ تو آج جو موضوع ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھی کتاب اللہ کے متعلق 2 غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ جو ہم نے ڈسکس کیا جس کو، ایک یہ کہ احکام کو قرآن میں منحصر سمجھا جاتا ہے، اور اس غلطی کا حاصل دوسرے اصول کا انکار ہے۔ تو دوسرا اصول کیا تھا، کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، دوسرا اصول یہاں جو کتاب کے اصول موضوع ہے اس کی بات ہو رہی ہے، نکال لیں کوئی بات نہیں، میں بھی نکال لوں۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ جو امر عقلاً ممکن ہو، تو اصول موضوع ہم نے دیکھے نا، ہم نے کہا تھا کہ جو بھی انتباہات چلیں گے ان انتباہات میں جگہ جگہ ان کو ریفر کیا جائے گا، انہی اصولوں کا انطباق ہو رہا ہے ان پر، ٹھیک ہے۔ تو جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس غلطی کا حاصل دوسرے اصول کا انکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں مطلق دلیل نقلی صحیح کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے یہاں کیا کیا کہ دلیل نقلی صحیح کو محدود کر دیا صرف قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ تو ان معنوں میں یہ جو احکام کو قرآن میں منحصر سمجھا جاتا ہے، اس غلطی کا حاصل دوسرے اصول کا انکار ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن میں مسائل سائنس پر منطبق ہونے کی اور مسائل سائنس پر مشتمل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلی غلطی کا جواب وہ نصوص ہیں جن سے بقیہ اصول کی حجیت ثابت ہوتی ہے، یعنی وہ نصوص جو بتاتی ہیں کہ بقیہ اصول جو ہیں وہ بھی حجت ہیں، یعنی حدیث بھی حجت ہے، اجماع بھی اور قیاس بھی، ٹھیک ہے۔ پہلی غلطی کا جو حل ہے وہ تو وہ نصوص ہیں جن سے بقیہ اصول کی حجیت ثابت ہوتی ہے، جن کو اہل اصول نے مشبہ بیان کیا، یعنی انہوں نے کھول کے اچھی طرح اس کو بیان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ابھی وہ موضوع ہمارا نہیں ہے اس وقت، تو ہم صرف قرآن مجید پر بات کر رہے ہیں۔ اور اسی غلطی کی ایک فرع یہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے کو جی چاہتا ہے اس سے منع کیے جانے کے وقت یہ سوال کر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں ممانعت دکھلاؤ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جس گناہ کے کرنے کو جی چاہتا ہے
جب اس سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن میں دکھاؤ کہاں منع کیا گیا اس کو، وہاں تو کہیں منع نہیں کیا گیا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں جیسے داڑھی کے متعلق ایسے سوالات اخباروں میں شائع ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دکھاؤ کہاں پہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے داڑھی کا۔ پھر یہ امر ایسا فطرت میں داخل ہو گیا ہے کہ جب کوئی مخالف مذہب کسی بات کو قرآن سے ثابت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ لوگ اس مطالبے کو صحیح اور اس بات کو اپنے ذمے لازم سمجھ کر اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسے ایسا انٹیوٹیو ہو گیا، ایسا نیچرل ہو گیا کہ اگر کوئی سوال آپ سے کیا جائے کہ قرآن مجید میں دکھلاؤ تو فوراً جو ہے بہت سے علماء بھی اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ قرآن مجید سے استدلال کیا جائے اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو مولانا تھانوی جگہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا بالکل بے اصول چال ہے، بے قاعدہ چال ہے، تو یہ ہر جگہ چلے گی نہیں۔ آپ کو الٹی سیدھی دلیل دے بھی دیں گے لیکن اس دلیل پر سوال پیدا ہو جائے گا کہ بھئی دلیل کیسی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ بھئی داڑھی کا وجوب، داڑھی کو ثابت کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں جو ہے نا وہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی تھی، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے، تو اس سے جو ہے اس سے داڑھی کا جو ہے انہوں نے ثبوت دیا۔ تو وہاں تھانوی نے کہا کہ بھئی اس سے تو داڑھی کا وجود ثابت ہوتا ہے، وجوب تو ثابت نہیں ہوتا۔ یہ ثابت ہوا کہ ان کی داڑھی تھی، اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی دلیلیں دیں گے تو وہ کیا ہے، بے قاعدہ چال ہے، بے اصول چال ہے، وہ ہر جگہ چلے گی نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس بات کو اپنے ذمے لازم سمجھ کر اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور جو خود اس پر قادر نہیں ہوتے تو علماء کو مجبور کرتے ہیں کہ کہیں قرآن ہی سے ثابت کر دو، قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ۔ کہہ رہے ہیں طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ جب اس فرع کی بنا ہی کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے، یعنی جو آپ کام کرنے چلیں اس کی بنا ہی غلط ہے۔ اس کی بنا کیا ہے؟ اس کی بنا یہ ہے کہ احکام صرف قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، یہ اصول ہی غلط ہے تو اس کی فرع بھی غلط ہے۔ تو اس فرع کا بنا الفاسد علی الفاسد ہونا بھی ظاہر ہو گیا، تو یہ اس سے فرع پیدا ہو رہی ہے، گویا کیا ہے، بنا الفاسدی علی الفاسد، کہ فاسد پر ایک فاسد شے کی بنا رکھی گئی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کے مستقل رد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر اس دروازے کا مفتوح کرنا نہایت ہی بے احتیاطی ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر دروازہ یہ کھل گیا نا یہ والا، تو یہ تو نہایت ہی بے احتیاطی ہے۔ اس کا انجام خود ارکان اسلام کا غیر ثابت بالشرع ماننا ہوگا، پھر تو بہت سی دین کی بنیادی چیزیں ہی غیر ثابت ہو جائیں گی۔ یہ تو بہت ہی خطرناک دروازہ ہے جو آپ کھول رہے ہیں، گویا یہ بہت بڑی بے احتیاطی ہے۔ کیا کوئی شخص نماز پنجگانہ کی رکعات کا عدد قرآن سے ثابت کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیا کوئی شخص زکوٰۃ کا نصاب اور قدر واجب کا اس بات قرآن سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں جو دروازہ آپ کھول رہے ہیں نا، گویا اس اصول کو آپ نے تسلیم کر لیا، تو اصل میں تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اگرچہ دلیل چاہے پائی بھی جاتی ہو تب بھی پہلے اس تصور کو درست کرنا چاہیے، نہ یہ کہ فوری دلیل دینے بیٹھ جائیں کہ بھئی جو آپ کا تقاضا ہے نا یہ درست نہیں ہے کہ ہر چیز کا فوری طور پہ قرآن سے دکھایا جائے۔ وعلیٰ ھذا ایسے مطالبے کا غیر معقول ہونا ایک حسی مثال سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ وہ حسی مثال کیا ہے کہ عدالت میں اگر کوئی شخص اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرے، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرے تو مدعا علیہ کو اس گواہ پر قانونی جرح کا تو اختیار حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرتا ہے عدالت میں تو جو آگے مدعا علیہ ہے تو اس گواہ پر قانونی جرح جس پر دعویٰ کیا گیا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے کہ بھئی اس گواہ پر قانونی جرح کرے، کہ گواہ سے سوال کرے اور ثابت کرے کہ گواہ معتبر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر گواہ جرح میں صاف رہا، ٹھیک ہے، وہ اس کو نہیں کچھ کر سکا، سوال پوچھے کہ وہ صحیح طرح معتبر ثابت ہوا، تو یہ اختیار نہیں کہ عدالت سے یہ درخواست کرے کہ گو گواہ غیر مجروح و معتبر ہے، یعنی گواہ جو ہے معتبر بھی ہے اور غیر مجروح ہے، جرح میں کچھ نہیں کر سکا، بگاڑ سکا اس کا، مگر میں تو اس دعوے کو جب تسلیم کروں گا جب بجائے اس گواہ کے فلاں معزز عہدیدار یا فلاں رئیس اعظم گواہی دے۔ آپ بات یعنی مراد ہے کہ بھئی گواہ جو ہے پیش کیا گیا، گواہ سے سوال بھی کیے گئے، معتبر ٹھہرا، مجروح نہ ہو سکا، جرح بھی کی گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہے تو ٹھیک ہے، معتبر تو ثابت ہو گیا لیکن میں اس کی گواہی نہیں مانوں گا، فلاں رئیس صاحب یا فلاں جو بڑے صاحب ہیں جب تک وہ گواہی نہیں دیں گے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ مثال جو ہے یہاں اس طرح فٹ بیٹھ رہی ہے کہ بھئی جب ایک بات ہے جو صحیح ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، دین کی جو ہے گویا ایک بات ہے، تو اس پر کہنا کہ نہیں جب تک قرآن مجید سے آپ ثابت نہیں کریں گے میں اس کو نہیں مانوں گا، ٹھیک۔ تو کیا عدالت ایسی درخواست کو قابل پذیرائی سمجھے گی؟
تو ظاہر ہے کہ عدالت ایسی درخواست کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی راز کے سبب فن مناظرہ کا یہ مسئلہ قرار پایا ہے کہ مدعی سے نفس دلیل کا مطالبہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے جو مناظرے کا فن ہے اس میں یہ بات طے پائی ہے کہ مدعی سے نفس دلیل کا مطالبہ ہو سکتا ہے، مطلب جو اسے کہتے ہیں نا کہ جو کیا ہوتا ہے مدعی البینۃ علی المدعی، کہ جو دلیل ہے، جو ثبوت پیش کرنا ہے وہ مدعی کے ذمے ہے۔ تو مدعی سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نفس دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور نیز تصریح کی ہے کہ دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی نہیں لازم آتی۔ ایک اور بات یہ کہ دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی لازم نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ وہی مدلول کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ دلیل ملزوم ہے اور مدلول لازم، دلیل ملزوم ہے اور مدلول لازم، اور نفی ملزوم مستلزم نہیں ہے نفی لازم کو، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے لیکن اس میں ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ لازم کیا ہوتا ہے اور ملزوم کیا ہوتا ہے۔ ملزوم وہ شے ہے کہ جب بھی وہ پائی جاتی ہے تو ایک اور شے بھی پائی جاتی ہے، تو ایک اور شے جو پائی جاتی ہے اس کو ہم لازم کہتے ہیں، اور جس شے کے ساتھ وہ ہمیشہ پائی جاتی ہے اسے ملزوم کہتے ہیں۔ یعنی ملزوم کو کچھ لازم ہوتا ہے، ملزوم کو کچھ لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل ملزوم ہے اور مدلول لازم ہے، دلیل ملزوم ہے اور مدلول لازم ہے، اور نفی ملزوم مستلزم نہیں ہے نفی لازم کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے کہ اگر لازم نہیں ہے تو ملزوم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ملزوم نہیں ہے تو لازم بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو جیسے سورج اور روشنی کی مثال ہے، سورج کیا ہے؟ ملزوم ہے، اور روشنی کیا ہے؟ لازم ہے۔ سورج ملزوم ہے اور روشنی لازم ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ روشنی بالکل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سورج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفی لازم سے تو نفی ملزوم لازم آتا، اگر روشنی بالکل نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، سورج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ سورج نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی نہیں ہے؟ نہیں، روشنی جو ہے وہ بجلی کی بھی ہو سکتی ہے، روشنی بلب کی ہو سکتی ہے، روشنی چاند کی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر روشنی بالکل نہ ہو تو یہ طے ہے کہ سورج تو نہیں نکلا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ بھائی مدلول لازم، تو ہاں کہ دلیل ملزوم ہے اور مدلول لازم ہے، اور نفی ملزوم مستلزم نہیں ہے نفی لازم کو۔ یہ اس صورت میں ہے جب لزوم یک طرفہ ہو، جب لزوم یک طرفہ ہو، لزوم دو طرفہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لزوم کا تعلق لازم و ملزوم، لازم و ملزوم، تو لزوم کا تعلق ہے، یہ نیسیسٹی کا تعلق ہے، کیونکہ کبھی یک طرفہ ہوتا ہے کبھی دو طرفہ ہوتا ہے۔ جب دو طرفہ ہوگا تب تو دونوں صورتوں میں لازم آئے گا، کہ اگر لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی اور ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی۔ لیکن اگر یک طرفہ ہو، جس کا بیان یہاں پہ کیا گیا ہے، سمجھنے بات اب یہاں پہ یک طرفہ لزوم ہے، کچھ آپ کہیں لزوم میں تو دو طرفہ بھی ہوتا ہے، وہاں تو یہ قاعدہ نہیں چلے گا۔ تو میں پہلے واضح کر دوں کہ یہاں بات ہو رہی ہے یک طرفہ لزوم کی، کیونکہ مدلول تو ہوتا ہے لیکن دلیل ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے نا، تو ایک دلیل کی نفی سے لازم تھوڑی آتا ہے کہ مدلول کی نفی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک صاحب جو ہیں وہ بات تو صحیح کر رہے ہوں، ان سے دلیل مانگی جائے، دلیل ٹھیک نہ دیں، تو آپ ان کی دلیل رد کر دیں، تو اس دلیل کو رد کرنے سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ مدلول کی نفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ تو ان صاحب کا مسئلہ ہے نا کہ وہ صحیح دلیل نہیں دے پا رہا ہے، تو ایک مدلول کی ایک سے زیادہ دلیلیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جب یہ بات واضح ہوگی یک طرفہ لزوم اور دو طرفہ لزوم، نہیں سمجھ میں آئی؟ آگے چلیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دلیل ملزوم ہے، مدلول لازم، اور نفی ملزوم مستلزم نہیں ہے نفی لازم کو۔ بس جو شخص دعویٰ کرے کہ فلاں امر شرع سے ثابت ہے، یا فلاں معاملہ فلاں حکم شرع سے ثابت ہے، اس کو اختیار ہے کہ شرع کی جس دلیل سے چاہے اس کو ثابت کر دے، سمجھ رہے ہیں بات، جس دلیل سے چاہے اس کو ثابت کر دے۔ ہاں یہ مسلم ہے، یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ یہ دلائل اربع کون سے شروع میں بیان کی، ٹھیک ہے۔ دلائل اربع قوت میں برابر نہیں، چار دلائل قوت میں برابر نہیں، لیکن جیسا تفاوت ان کی قوت میں ہے ایسا ہی تفاوت ان کے مدلولات یعنی احکام کی قوت میں ہے۔ تو دلائل اربع قوت میں برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جیسا تفاوت ان کی فرق جو ہے ان کی قوت میں ہے، اسی طریقے سے مدلولات کی قوت میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔
جیسا احکام کی، یعنی احکام کی قوت میں ہے. مدلولات کون ہے؟ احکام ہے نا، جو احکام اس سے ثابت ہو رہے ہیں دلائل سے، کہ بعض قطعی الثبوت و دلالت ہیں، بعض ظنی الثبوت و دلالت ہیں، بعض قطعی الثبوت ظنی الدلالت ہیں، بعض ظنی الثبوت قطعی الدلالت ہیں. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو واضح کر دیتا ہوں. پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھئی دو اعتبارات سے دیکھتے ہیں. یعنی ایک قطعیت ہوتی ہے ثبوت کے اعتبار سے، اور ایک قطعیت ہوتی ہے دلالت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ثبوت کے اعتبار سے یہ ہے کہ مثلاً جو ہے نا مجھ تک ایک بات پہنچتی ہے کسی صاحب کی. ٹھیک ہے، تو اب میں جو مجھ تک پہنچی ہے نا، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پہنچی ہے صحیح ذرائع سے پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو کیا ہے، اس کا ثبوت میں قطعی ہونا ہے کہ جو بیچ میں لوگ ہیں معتبر ہیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو قرائن و احوال ہیں کیا یہ بتاتے ہیں کہ واقعی یہ بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ثبوت میں قطعی ہونا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ جو بات کی گئی ہے کیا وہ بات ایسی واضح ایسی صاف ہے کہ وہ اس کا معنی قطعی ہے، کیا اس کے اندر بھی مختلف احتمالات ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے، قطعی دلالت میں ہونا یا ضمنی ہونا. تو ثبوت میں اگر کچھ کمزوری آ جائے گی تو ہم کہیں گے یہ ضمنی الثبوت ہے. اس کا مطلب نہیں کہ فارغ بات ہے، نہیں، ضمنی ہے. ضمنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو یقینی ہے لیکن درجہ دوم میں یقینی ہے، وہ قطعیت کے اس درجے پر نہیں پہنچی کہ جس کا کسی صورت میں بھی انکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ ضمنی ہے. اسی طرح دلالت کا معاملہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ بھئی جو جملہ ہے، جو لفظ ہے، وہ اپنے معنی پر ایسا صاف ایسا واضح دلالت کر رہا ہے کہ اور کوئی احتمال نہیں ہے، یا اس میں کچھ احتمال پیدا ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا، ضمنی الدلالہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بعض جو ہیں وہ کیا ہیں، بعض قطعی الثبوت و دلالت ہیں، یعنی ثبوت میں بھی قطعی ہیں، دلالت میں بھی قطعی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا جو مدلولات ہیں، وہ احکام کی قوت ہے، وہ بہت زیادہ ہوگی، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ دلالت میں بھی قطعی ہے اور ثبوت میں بھی قطعی ہے. پھر بعض ضنی الثبوت و دلالت ہیں کہ وہ ثبوت میں بھی ضنی ہیں، دلالت میں بھی ضنی ہیں، تو ان کے جو مدلولات ہیں ان کی قوت ہے، ظاہر ہے کہ قوت اسی اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے، بعض قطعی الثبوت ہیں، ضنی الدلالت ہیں، بعض ضنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہیں. تو سب کی جو مدلولات ہیں، احکام کی قوت ہے، وہ انہی کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کسی کو منصب حاصل نہیں کہ احکام ضنیہ کو نہ مانے. لیکن کہہ رہے ہیں یہ کسی کو منصب حاصل نہیں ہے کہ وہ احکام ضنیہ کا انکار کر دے سرے سے، کہے کہ بھئی یہ حکم ہی نہیں ہے. تو وہ بھی کوئی حکم ہے اور وہ اپنے درجے پر ہے. ٹھیک ہے، کیا کسی ایسے حاکم کے جس کے فیصلے کا اپیل، مثال دے دیں، کیا کسی ایسے حاکم کے جس کے فیصلے کا اپیل نہیں ہو سکتا، بہت سے فیصلے محض اسی بنا پر نہیں صادر ہوتے کہ مقدمہ مرجوعہ کو کسی دفعہ میں داخل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اور وہ دفعہ یقینی ہے مگر اس میں داخل کرنا ضنی ہے. یہ مثال کیا دے رہے ہیں کہ بھئی ایک حاکم کے بہت سے فیصلے ہوتے ہیں جن کا اپیل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایسے صادر نہیں ہوتے کہ وہ کسی مثلا مقدمہ سامنے آیا، اس کو کسی دفعہ کے اندر اس نے ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو وہ دفعہ تو یقینی ہے، لیکن اس مسئلے کو اس کے ضمن میں ڈالنا ظاہر سی بات ہے کہ ضنی ہے. تو اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کر سکتے. اس کا حاصل کیا ہے، یعنی اور دفعہ یقینی ہے مگر اس میں داخل کرنا ضنی ہے، جس کا حاصل اس کا قطعی الثبوت اور ضنی الدلالت ہونا ہے. یہ بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ مثال سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو کہ بھئی جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا ہے، وہ جو قانون کی دفعات ہیں اس کے ضمن میں آپ نے دیکھنا ہے نا، اس کو کہیں نہ کہیں اس کو پلیس کرنا ہے. تو پلیسمنٹ ہے، وہ دفعات تو قطعی، جو پلیسمنٹ ہے اس میں انڈین اجتہاد ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پلیس کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا یہاں اس میں احتمال جب پیدا ہو گیا، اس دفعہ میں ڈالنا ہے اس میں ڈالنا ہے، تو وہ ایک طے کرتا ہے کہ نہیں اس میں ڈالنا ہے. تو اس احتمال کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ضنی الدلالہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے نام ماننے سے جو نتیجہ ہو سکتا ہے اس کو ہر شخص جانتا ہے. تو اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بھئی اس میں چونکہ احتمال دوسرے بھی پائے جاتے ہیں، تو یہ جو اس نے طے کر دیا ہے میں اس کو نہیں مانتا. یہ کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قانون کا علم ہی وہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اس کو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کو نام ماننے سے جو نتیجہ ہو سکتا ہے. یہ تقریر پہلی غلطی کے متعلق تھی جو قرآن کے بارے میں ہوئی ہے. جو پہلی غلطی تھی وہ کیا تھی؟ اس کو ہم نے دیکھا کہ احکامات صرف قرآن مجید میں منحصر ہیں. اچھا جی، اس کے حوالے سے کوئی بات تو نہیں کرنی؟ واضح ہے جی. تو اب دوسری غلطی اس کی طرف چلتے ہیں. تو پہلی غلطی ہم نے دیکھ لی ہے. جو لوگوں کو دو غلطیاں درپیش ہو رہی ہیں اس بارے میں بہت سے جدید لوگوں کو قرآن مجید کے حوالے سے. ایک غلطی یہ تھی کہ احکام صرف قرآن مجید میں منحصر ہیں، اور دوسری غلطی کیا ہے کہ قرآن مجید میں سے سائنس کے مسائل برآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کے دوسرے الفاظ میں قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں دوسری غلطی، یعنی قرآن میں
اس کے مسائل قرآن میں اس کے مسائل سائنس پر مشتمل ہونے کی کوشش کرنا، یعنی یہ کوشش کرنا کہ قرآن مجید میں جو ہے بہت سی سائنٹیفک تھیریز بیان کی گئی ہیں، بہت سے سائنسی مسائل جو ہے وہ قرآن مجید میں ڈسکس کیے گئے، ٹھیک ہے۔ جیسا آج کل اکثر اخباروں اور پرچوں میں اس قسم کے مضامین دیکھنے میں آتے ہیں، ظاہر اس زمانے میں بھی اس کی بہت مانگ تھی، آج کل بھی بہت اس کی مانگ ہے، بہت چلتی ہے بات یہ کہ آپ بتائیں کہ قرآن مجید کی فلاں آیت سے فلاں تھیوری برآمد ہوتی ہے، یا فلاں آیت میں فلاں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات اب معلوم ہوئی ہمیں، بہت پہلے ہی قرآن مجید میں بیان کر دی گئی تھی وغیرہ وغیرہ، جیسے تھا کہ راکٹ کا ذکر قرآن مجید میں بہت پہلے سے موجود تھا، ٹھیک۔ تو کیا تھا وہ آیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں والانسی ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار لا تنفذون الا بسلطان، تو سلطان جو ہے نا اصل میں کہ تم نہیں نکل سکتے اس سے باہر مگر سلطان کے ذریعے، تو وہ کہیں سلطان کیا ہے؟ راکٹ ہے، پہلے بتا دیا تھا کہ راکٹ کے بغیر نہیں جا سکتے، یہ تو ان کو اب پتہ لگا ہے، راکٹ بنایا، ہمیں بہت پہلے معلوم تھا کہ راکٹ کے علاوہ نہیں سورج جانے کی، بہر اس طرح کی احمقانہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جیسے آج کل اکثر اخباروں اور پرچوں میں اس قسم کے مضامین دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب اہل یورپ کی کوئی تحقیق متعلق سائنس کے دیکھی سنی، جس طرح بن پڑا اس کو کسی آیت کا مدلول بنا دیا، کہ جب معلوم ہوا کہ فلاں تحقیق سامنے آئی ہے، فلاں بات سامنے آئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کوشش کر کے کھینچ تان کے اسے کسی آیت کا مدلول بنا دیا۔ یہ قرآنی آیت اسی بارے میں بات کر رہی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے دی ابھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اسلام کی بڑی خیر خواہی سمجھتے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑی ہم نے اسلام کی مدد کی اور ہم بہت حامیان اسلام ہیں، ماہیان اسلام ہے اصل میں، تو یہ اسلام کو مٹانے والے ہیں نہ کہ حامیان اسلام۔ اور قرآن کے لیے بڑی فخر کی بات، قرآن کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور اپنی بڑی ذکاوت سمجھتے ہیں کہ بہت ذہانت کی بات ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں قرآن مجید سے گویا برآمد کرتے ہیں۔ اور اس غلطی میں بہت سے اہل علم کو بھی مبتلا دیکھا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں بہت سے اہل علم بھی جو ہے نا بڑے بڑے وہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمانے کے بعد ایک پریشر ہوتا ہے، زمانے کا کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں اگر آپ نے کچھ چلنا ہے، کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھا جائے، سنا جائے، تو ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی کچھ باتیں کریں، ادروائز تو کوئی آپ کی چلنے والی نہیں ہے بات، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس غلطی میں بہت سے اہل علم کو بھی مبتلا دیکھا جاتا ہے، اور اس میں ایک غلطی تو یہی ہے کہ قرآن کے لیے مسائل سائنس پر مشتمل ہونے کو قرآن کا کمال سمجھا، کہ قرآن مجید میں سائنس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں تو قرآن کا بڑا کمال ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ قرآن کے اصل موضوع پر نظر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ سے یہ سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کا بہت کمال ہے کہ بھئی جو ہے اس میں مسائل سائنس کے پائے جاتے ہیں، تو آگے بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی کتاب کا یا کسی موضوع کسی بھی سبجیکٹ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کا موضوع ہے، اس میں اصل بات ہے، اس کے حوالے سے بات کی جائے، اس کے حوالے سے کامل مکمل بات کی جائے، نہ کہ یہ کہ غیر ضروری باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں، دوسرے علوم کی چیزیں غیر ضروری طور پر اس میں داخل ہو جائیں، یعنی کہیں اگر کسی بات کا ذکر آ بھی گیا ہے ضمنی طور پہ تو آپ اسی پر شروع ہو جائیں اس کی تفصیل بیان کرنے میں کہ اس کی یہ ہے، اس کا ایسا ہے، اس کے دو پارٹس ہیں، تو یہ تو ایک احمقانہ سی بات ہے نا۔ تو اصل میں تو کتاب کا جو موضوع ہوگا اسی موضوع پر بات کی جائے گی اصل میں، اور کوئی باتیں ادھر ادھر کی آئیں گی تو وہ اصل میں اسی موضوع سے ہی گویا متعلق ہوں گی، اور جس حد تک ضرورت ہوگی اتنا ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ غلطی ہے کہ قرآن کے لیے مسائل سائنس پر مشتمل ہونے کو قرآن کا کمال سمجھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قرآن کے اصل موضوع پر نظر نہیں گئی کہ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے۔ کیا قرآن کا اصل موضوع یہ ہے کہ وہ سائنس کو بیان کرے یا سائنٹیفک تھیریز بیان کرے، طبعیات کی جو ہے وہ نظریات کو بیان کرے؟ تو کہہ رہے ہیں قرآن اصل میں نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی ہے، نہ جغرافیے کی ہے۔ تو قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی ہے، نہ جغرافیے کی ہے، وہ ایک کتاب ہے اصلاح ارواح کی، کتاب ہے اصلاح ارواح کی، کہ اصل میں انسان کو جو ہے وہ سعادت حاصل کرنی ہے، انسان کو سعادت ابدی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے، کیسا عقیدہ درکار ہے اور کیسا عمل درکار ہے، یہ بتائے گا اصل میں، یہ اس کا کمال ہے کہ وہ صحیح طرح بتا دے کیسا عقیدہ کیسا عمل درکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اصل میں کتاب ہے اصلاح ارواح کی، جس طرح کسی کتاب طبی کا پارچہ بانی و کفش دوزی بافی ہوئے کیا، جیسے کسی کتاب جو طبی کتاب ہوتی ہے اس میں اگر آپ کہیں کہ بھئی کپڑے بننے کا جو فن ہوتا ہے وہ، اور جوتے گانٹھنے کا جو فن ہوتا ہے اس کی صنعت اور اس کی حرفت کی تحقیق سے خالی ہونا، یعنی کتاب طبی کے اندر جوتیاں گانٹھنے کی ترکیب کا نہ ہونا یا کپڑے بننے کی ترکیب کا نہ ہونا، یعنی اس کی صنعت سے، اس کی حرفت سے خالی ہونا، کی تحقیق سے خالی ہونا، اس کے لیے موجب نقصان نہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا نقص تھوڑی ہے کہ ایک میڈیکل سائنس کی کتاب ہے اس کے اندر اگر جوتیاں گانٹھنے کی ترکیب نہیں لکھی ہوئی
یا اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ کتاب کہ کپڑا کیسے بنا جاتا ہے، تو اس کا کوئی نقص نہیں ہے، حالانکہ یہ ہے تو ایک خاص معنوں میں نہیں ذکر نا، اس میں کچھ باتیں ذکر نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، تو ویسے تو بہت کام کی باتیں ہیں، وہ دیکھا جائے تو کام کی باتیں ہیں، لیکن اس میں ذکر نہیں، اس کا موضوع نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے موجب نقصان نہیں، بلکہ اگر غور کیا جاوے تو اس تحقیق پر بلا ضرورت مشتمل ہونا خود بوجہ خلط مبحث کے ایک درجے میں موجب نقصان ہے، تو کہہ رہے ہیں بلکہ اگر غور کیے تو الٹی بات ہے کہ اگر خام خواہ اس میں اس طرح کی باتیں ذکر کرنا شروع کر دی گئیں تو کیونکہ خلط مبحث ہو جائے گا نا، تو کہہ رہے ہیں خود بوجہ خلط مبحث کے ایک درجے میں موجب نقصان ہے، تو گویا نقصان کا باعث ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور خالی ہونا کمال ہے، یعنی مراد ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر مشتمل ہونا کسی میڈیکل سائنس کی کتاب کا یہ نقصان کا باعث ہے، اور اس میں اس کا ذکر نہ ہونا یہ کمال ہے، ٹھیک ہے نا، بات واضح ہے نا، تو یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ اسی طرح قرآن کا کہ طب روحانی ہے، قرآن مجید کیا ہے؟ طب روحانی ہے، اس میں ان مسائل سے خالی ہونا اس کے لیے کچھ موجب نقصان نہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کا ان مسائل سے خالی ہونا، اس میں ان مسائل کا ذکر نہ ہونا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے نا موجب نقصان نہیں، بلکہ گویا ایک گنا کمال ہے۔ جی ہاں ظاہر سی بات ہے نا، تو اگر ذکر ہو تو موجب نقصان ہوگا، لیکن کچھ لوگ اس میں نا اشکال پیش کرتے ہیں بھائی طبیان لکل شیء، ٹھیک ہے، جیسے فصلنا جیسے وغیرہ، ہم نے ہر چیز کو کھول دیا اور ہر چیز کو واضح کرنے والی لکل شیء، تو اس پر جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ مطلب اس میں جو اس کے موضوع سے متعلق چیز ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں کہ وہ تو ہر تمام جانوروں کا بیان اس میں کر دیا گیا ہے، تمام درختوں کی انواع کا بیان، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تو کلی شیء کو اس کے سیاق و سباق ہی میں دیکھا جائے گا، تو یہ کہنا کہ ہر علم قرآن سے برآمد ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی طرح قرآن کا کہ طب روحانی ہے، ان مسائل سے خالی ہونا اس کے لیے کچھ موجب نقصان نہیں بلکہ ایک گناہ کمال ہے، البتہ اس طب روحانی کی ضرورت سے اگر کوئی جزو اس کا مذکور ہو جاوے تو وہ ضرورت کا مکمل ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طب روحانی کی ضرورت سے بھی کچھ اور مسائل اس میں ذکر کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یعنی ایسا نہیں کہ ہر جگہ بالکل کچھ باتیں اور بھی ہو رہی ہوتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن گویا وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا مذکور تو اس ضرورت ہی کا مکمل ہوتا ہے، وہ اس ضرورت ہی کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں آگے، ٹھیک ہے، تو اصل میں جو اصل ضرورت ہے اس کی اصل غایت و غرض ہے اسی پر استدلال کے لیے وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے موضوع سے کچھ خارج ہیں، ٹھیک ہے، مگر باقاعدہ کہ بھئی جس طرح قاعدہ ہے کہ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، کہ ضروری جو ہے نا وہ بقدر ضرورت ہی ہونا چاہیے، تو ضروری اگر ضرورت کے بقدر سے اس سے آگے نکل گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، جتنی ضرورت ہے اتنا ذکر کیا جائے، اس سے زیادہ کرو گے تو گویا یہ موجب نقصان ہوگا نہ کہ موجب کمال، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ذکر کرنا موجب کمال ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے مقدار ضرورت سے زائد مذکور نہ ہوگا، تو قرآن مجید میں اگر کہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ باتیں کچھ مسائل طبیعیات وغیرہ کے بھی آ گئے، کچھ کائنات کے بارے میں باتیں بھی کی گئی ہیں، تو وہ اصل میں کس اصول پر ہے کہ بس ضروری یتقدر بقدر الضرورہ، اور اس کا مقصد بھی اصل میں وہی ہے کہ جو اس کی غایت ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے اس پر استدلال کے لیے اس کو استعمال کیا گیا جو آگے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی تو مقدار ضرورت سے زائد مذکور نہ ہوگا، چنانچہ توحید کے کہ اعظم مقدمات اصلاح ارواح ہے، اس بات کے لیے سہل و اقرب طریق اس کا استدلال بالموضوعات ہے، موضوعات لکھا ہے آپ کے یہاں سب کے یہاں کتاب میں؟ مصنوعات لکھا ہے، میری کتاب موضوعات لکھا ہے، میں نے کاٹ دیا اس کو، سب کے یہاں مصنوعات ہی ہوگا تو کہ غلطی ہے، کیا لکھا ہوا موضوعات، اچھا یہ اور غلطی ہوگی مزید، آپ کے یہاں سب کے کیا ہے لفظ؟ مصنوعات ہے آپ کے یہاں، مصنوعات ٹھیک ہے، یہ پرانا میرے خیال ہے کتاب ہے، جو نئی چھپی ہوئی ہے اس میں غلطی ہے، بالموضوعات نہیں ہے بالمصنوعات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی جہاں چنانچہ توحید کیا ہے؟ اعظم مقدمات اصلاح ارواح، اعظم مقدمات اصلاح ارواح، کہ سب سے بڑا جو ہے نا مقدمہ ہے جو اصلاح ارواح کے مقدمات ہیں ان میں سے، کون سا؟ توحید، ٹھیک ہے، تو توحید کے اس بات کے لیے بعض اوقات ذکر ہوتے ہیں، اس طرح کی ذکر کی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ سہل و اقرب طریق اس کا استدلال بالمصنوعات ہے، کہ سب سے سہل اور سب سے قریبی طریقہ اس کا کیا ہے کہ مصنوعات سے استدلال کیا جائے، کائنات سے استدلال کیا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جب کائنات سے استدلال کیا جائے گا تو کائنات کے کچھ مظاہر کا ذکر کیا جائے گا، تو جو کائنات کے کچھ مظاہر کا ذکر ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں گویا سائنس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں،
وہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ یعنی اگر کسی شخص پر نبی کی تعلیمات نہیں پہنچی تب بھی اس کو توحید پر کو برقرار رکھنا اس کو چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جی بالکل، مطلب اس میں ایک تو یہ رائے ہے کہ مطلب وہ مکلف ہوگا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، مکلف تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچ سکتا۔ تو ہمارے ہاں جو ماتوریدیہ ہیں انہیں تو وہی کہتے ہیں کہ بھئی کہ اگر وہ چاہے وہ اس میں ہو، یعنی نبی نہ پہنچا ہو اس تک، تو تب بھی وہ توحید کا اور شکر کا مکلف ہے۔ وہ عقل اس کی اس پر قادر ہے کہ وہ اس کائنات کو سے استدلال کرے اور جو دلائل ہیں ان پر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی توحید تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد گویا جان لیا کہ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو گویا شکر کا احساس پیدا ہو، شکر کا جذبہ پیدا ہو، وہ عمل میں ظاہر بھی ہو، اس کا مکلف ہے وہ۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا تو یہ اس کو معلوم نہیں ہے، تو وہ جس مرضی طریقے سے کرے۔ لیکن جو اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو درست ہے کہ انسان پہنچ سکتا ہے بالکل، لیکن کیا اس کی بنیاد پر مکلف ہو جائے گا؟ تو مکلف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تو کہ مصنوعات سے استدلال جو ہے وہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ جہاں بھی ذکر کیا گیا ہے کائنات کے کچھ مسائل کا، کچھ طبیعیات کے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ مظاہر کائنات کا ذکر ہے، تو وہ اصل میں یہی وجہ اس کی ہے کہ اس کے بنیاد پر استدلال کیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہیں کہیں اجمالاً و اختصاراً بعض مضامین خلق سماوات و ارض و انسان و حیوان وغیرہ کا بیان بھی ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہیں اجمال میں ہوا ہے، کہیں جو ہے وہ اجمال میں اور اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، یعنی جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور انسان و حیوانات کی تخلیق ہے، ان سب کا بیان ہوا ہے۔ اور چونکہ تفصیل کی حاجت نہ تھی اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا۔ ٹھیک، یہاں پہ جیسے مولانا تھانوی جگہ کہتے ہیں، میں نوٹ کیا ہوا تھا، وہ اچھا ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک اور جگہ فرماتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں لکھا ہوا نہیں، ملفوظ ہے ایک، تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کائنات میں چند حیثیتیں ہیں۔ اس کائنات میں تو ہم نے ذکر بھی دیکھا کہ بھئی چونکہ ذکر ہوتا ہے کائنات کا، مظاہر کائنات کا قرآن مجید میں، تو کہہ رہے ہیں اس کائنات کی کچھ چند حیثیتیں ہیں۔ اول، ان کا دلیل توحید ہونا، نمبر ایک، ان کا دلیل توحید ہونا، کائنات کا، یہ مصنوعات کا دلیل توحید ہونا۔ دوسرے، ان کے پیدا ہونے کے طریق، ان کے پیدا ہونے کے طریقے کیا ہیں، کس طریقے سے وہ پیدا ہوتے ہیں، کس طریقے سے ختم ہوتے ہیں، میکینزم کیا ہے پورا۔ دوسرا یہ۔ تیسرے، ان کے تغیرات کے ڈھنگ، چینج کس طریقے سے ہوتا ہے، فارمیشن ریفارمیشن وغیرہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کو صرف پہلی حیثیت سے ان سے تعلق ہے، اس حیثیت سے کہ بھائی کہ وہ دلیل توحید ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ بادل کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور بارش کیوں کر ہوتی ہے اور اس قسم کے حالات، تو قرآن سے ان کی تلاش کرنا غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جس چیز کے متعلق جو کچھ قرآن نے بتا دیا ہے اس کو اسی طور پر ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ جو آیت ہے وہ اپنے دلالت میں قطعی ہے تو اس کو اسی طرح مانا جائے گا۔ تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ بھئی جیسے چلا حرکت زمین، اور آپ کہہ لیں کہ سکون زمین کا بڑا مسئلہ چلا، تو بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی زمین تو ساکن ہے، استدلال بھی کیا۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہو یا زمین حرکت کر رہی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں، یعنی مراد ہے کہ یعنی یہ دونوں باتیں ثابت نہیں ہوتی قرآن مجید سے، نہ سکون ثابت ہوتا ہے نہ حرکت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو سورج کی حرکت ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے قطعی طور پر، اس کا انکار کریں گے تو قرآن مجید کا انکار ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، تو یہاں سے گویا سورج کی قطعی حرکت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن زمین کی حرکت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگوں نے زمین کا سکون ثابت کرنے کی کوشش کی ہے قرآنی آیات سے، وہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں میں قطعی نہیں ہے اپنے اس پر۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں آج کل کے مدعیان عقل کا مذاق یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو قرآن شریف میں ٹھونسنا چاہتے ہیں، خواہ وہ چیز قرآن سے کچھ، میں وہ پڑھ رہا ہوں ملفوظ پورا، تو خواہ وہ چیز قرآن سے کچھ بھی تعلق نہ رکھتی ہو۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے طب اکبر میں کوئی شخص جوتے سینے کی ترکیب ٹھونس دے۔ بس یہ تفسیریں ہیں آج کل کی، بس یہ تفسیریں ہیں آج کل کی۔ ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں ہم وہاں کتاب کی طرف آ جائیے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی غرض سائنس کے مسائل اس کے مقاصد سے نہیں، البتہ بضرورت تائید مقصود کے جتنا کچھ اس میں بدلالت قطعیہ مذکور ہے وہ یقیناً اور قطعاً صحیح ہے۔ وہی میں نے بات ابھی کی ہے، اسی کا بیان ہے۔ تو کہہ رہے ہیں سائنس کے مسائل قرآن مجید کے مقاصد سے نہیں ہیں، لیکن اپنے مقصود کی تائید کے لیے بضرورت جتنا کچھ اس میں مذکور ہے
اور وہ بدلالت قطعیہ مذکور ہے، وہ یقیناً اور قطعاً صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا. کسی دوسری دلیل سے اس کے خلاف کا اعتقاد جائز نہیں، کسی دوسری دلیل سے اس کے خلاف کا اعتقاد جائز نہیں. اگر کوئی دوسری دلیل اس کے معارض ہوگی، بعد تحقیق وہ دلیل ہی مخدوش ہوگی، یہ تعارض کا شبہ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی بظاہر آپ کو خلاف دلیل لگ رہی ہے، جب تحقیق کریں گے تو دلیل مخدوش نکلے گی، یا تعارض در حقیقت ہوگا نہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا، تعارض کا شبہ ہو جائے تو شبہ ہوگا، تعارض در حقیقت نہ ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دلالت آیت کی قطعی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات میں نے بھی کی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ دلالت آیت کی قطعی نہ ہو، اس کے خلاف پر ممکن ہے کہ دلیل صحیح قائم ہو. جب دلالت قطعی نہ ہوئی اور دلیل قطعی قائم ہو گئی اس کے خلاف، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم اس نص قرآنی کو ظاہر سے منصرف کر لیں گے، جیسا کہ اصول موضوع نمبر 7 میں تحقیق ہوا ہے. وہاں تفصیل سے بات کی گئی تھی نا کہ عقل و نقل میں تعارض کی 4 صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، اصول موضوع نمبر 7 جو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، یہ وہ صورت ہے جب کیا ہے کہ دلیل نقلی ظنی ہے اور عقلی قطعی ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، دلیل نقلی کو اس کے ظاہر سے پھیر لیں گے. ٹھیک ہے. دوسری غلطی یہ ہے، یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس کے اندر دوسری غلطی کہ بھئی ہاں یہ ہے کہ اس اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں بلکہ مقدمات مقصود سے ہیں. جیسے مسائل اگر ذکر کر بھی دیے گئے ہیں تو مقاصد میں سے نہیں ہیں بلکہ مقدمات مقصود میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو مقصود ہے اس کے مقدمات ہیں. اور ظاہر ہے کہ استدلال میں مقدمات ایسے ہونا چاہیے جو پہلے سے یعنی قبل اس بات مدعا کے مخاطب کے نزدیک مسلم ہوں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب استدلال کرتے ہیں، چونکہ اس سے استدلال کیا جا رہا ہے مقدمات سے، ٹھیک ہے، تو ان سے استدلال کرنا ایسا ہونا چاہیے کہ جو جس کے سامنے آپ استدلال کر رہے ہیں یعنی مخاطب، تو اس کے نزدیک وہ مسلم ہو. ٹھیک ہے، یعنی قبل اس بات مدعا کے مخاطب کے نزدیک مسلم ہو یا بدیہی ہو. ٹھیک ہے، مسلم ہو یا بدیہی، اس میں کیا فرق ہے جی، کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ بدیہی تو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا نا، سیلف ایویڈنٹ ہوتا ہے. تو بدیہی ایسی شے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کا انکار کرنے والا سوفسطائی ہوگا. وہ بدیہی ہے، ہر مسلم بدیہی نہیں ہوتا. مسلم وہ ہے تسلیم کروا دیا گیا، تسلیم شدہ نظری بھی ہو سکتا ہے اور بدیہی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یعنی نظری ہے نا، نظری بات کیا ہے جس کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب باتیں ہم کر چکے ہیں بہت دفعہ. ٹھیک ہے، کہ نظری بات وہ ہے جس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، بدیہی وہ جس کے لیے دلیل کی احتیاج نہیں ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے. تو اگر آپ نے نظری بات کی اور اس پر دلیل بھی آپ نے قائم کر دی تو گویا آپ نے اس کو مسلم کروا دیا، تو مسلم ہو گئی. اچھا، بدیہی پہلے سے مسلم ہوتی. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں مخاطب کے نزدیک مسلم ہو یا بدیہی ہو. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں لازمی بات ہے کہ استدلال میں جو مقدمات ہیں نا وہ ایسے ہونے چاہیے جو آپ جو استعمال کر رہے ہیں آپ وہ مخاطب کے سامنے، تو اس کے نزدیک یا تو بدیہی ہو یا مسلم ہو. ٹھیک ہے، یا بدلیل مسلم کروا دی جائیں، وہی بات، یا بدلیل مسلم کروا دیے جائیں، ورنہ ان سے مدعا پر استدلال ہی نہ ہو سکے گا. اگر وہ مسلم نہ ہوں یا بدیہی نہ ہوں یا دلیل سے مسلم نہ کروا دیے گئے ہوں تو ان سے استدلال نہیں ہو سکتا نا مدعا پر. یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے ایک استدلال آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، ایک استدلال کر رہا ہوں، اسے مقدمات ایسے استعمال کر رہا ہوں کہ جو آپ کے نزدیک مسلم یا بدیہی نہیں ہے، تو میں کیسے اس مدعا کو آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، جب یہ بات معلوم ہو گئی، ابھی کہنا کہ چاہ رہے ہیں سمجھیں، جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ جدید تحقیقات ان آیات قرآن کے مدلولات و مفہومات ہوں، جدید تحقیقات، جدید سائنٹیفک تھیریز جو آپ نکال رہے ہیں قرآن مجید سے، اگر وہ ان آیات کے مدلولات و مفہومات ہوں کہ آیات کی یہ اصل مفاہیم، اصل مدلولات یہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو اول مخاطب ہیں قرآن کے وہ بالکل ان تحقیقات سے ناآشنا تھے، تو لازم آتا ہے کہ مقدمات غیر مسلمہ و غیر بدیہیہ و غیر مثبتہ جن کو ثابت نہیں کیا گیا سے استدلال کیا گیا ہے. بات نقطہ واضح ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کہ اصل میں یہ قرآن کی جو اصل مفاہیم اور مدلولات ہیں نا ان آیات کے، وہ تو اب واضح ہو جا کے جب ہمیں سائنس نے ترقی کی ہے، سائنس نے کچھ حقائق آشکار کر دیے ہیں، تو اب معلوم ہوا کہ قرآن کی ان آیات کے اصل مفاہیم اور اصل مدلولات تو یہ تھے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں اگر یہ ہوگا نا تو اس سے کیا ثابت بات ہوگی کہ جب استدلال کیا گیا ان کے ذریعے سے
توحید پر، تو اس زمانے میں جو مخاطب تھے ان کو تو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو گویا استدلال کیا گیا ایسے مقدمات سے جو غیر مسلم تھے، غیر بدیہی تھے، غیر مثبت تھے، ٹھیک ہے، جن میں استدلال کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو کلام اللہ کے طرز استدلال، کتنی گہری بات ہے سمجھ آپ، تو کلام اللہ کے طرز استدلال پر کتنا بڑا دھبا لگے گا۔ تو لوگ غور نہیں کرتے نا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصل مدلولات، اصل مفاہیم ان آیات کے یہ ہیں، اور وہ اب آ کر سامنے آئے ہیں، تو اس بات سے کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ تحقیقات کبھی کوئی، جو ہم بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ سائنٹیفک جو میتھڈ، جو سائنٹیفک ریزننگ ہے وہ تو مستقل چلتی رہتی ہے، وہ ٹینٹیٹیو ہے سائنٹیفک نالج، اس میں ریولوشن بھی آتے رہتے ہیں، اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، اور مستقل گویا ایک پروگریسو اس میں آگے بڑھتا رہتا ہے، مستقل ایسے ہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں تحقیقات کبھی غلط بھی ثابت ہوتی رہتی ہے۔ سو ان کو اگر قرآنی مدلول بنایا جاوے تو اگر کسی وقت کسی تحقیق کا غلط ہونا ثابت ہو گیا اور اہل اسلام کا اقرار بضمن ایسی تفسیر کے مدون ہوگا، سمجھ رہے ہیں بات، تو کہہ رہے ہیں تحقیقات غلط ثابت ہو گئی بعد میں، اور اہل اسلام نے جو اس کا اقرار کر لیا، اور وہ کس طرح سے کر لیا کہ تفسیر میں اس کو درج کر دیا کہ بھئی یہ قرآن کا مطلب ہے، قرآن کا مفہوم ہے، قرآن کا مدلول ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، تو اس وقت ایک ادنا ملحد تکذیب قرآن پر نہایت آسانی سے قادر ہو سکے گا کہ قرآن کا یہ مضمون غلط ہے۔ آپ نے درج کر دیا کہ قرآن کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے، مدلول یہ ہے، تو آسان، جب بعد میں بات غلط ثابت ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ کہیں گے کہ تو قرآن ہی غلط ہے۔ اس وقت بھی ہوتا یہ ہے نا کہ جیسے وہ بلیک ہول کو کیونکہ بلیک ہول کو شے تھوڑی ہوتی ہے، بلیک ہول تو ایک بیسیکلی کنسیپچول ماڈل ہے مختلف طرح کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ وہ مجھے جیسے بلیک ہول ایک کالے رنگ کا سوراخ ہے، جیسے وہ چیز دریافت کر لی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ برآمد کرنا شروع بیٹھ جائیں کہ فلاں جگہ اس کا ذکر ہے، فلاں جگہ اس کا ذکر ہے، تو وہ تو ایک وہ بعد میں پتہ نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں تو یہ ہے، اصل میں اس کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح سے ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا نا یہاں پہ کہ بھئی سائنٹیفک ماڈلنگ ہوتی ہے نا، تو ماڈلنگ کیسے آگے بڑھتی ہے کہ آپ ایک ایسا ماڈل بنائیں جو میکسیمم چیزوں کو ایکسپلین کر دیں، لیکن انوملیز بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، ابھی ورک بھی کر رہی ہیں چیزیں ساری، لیکن کچھ بڑھ جاتی ہیں زیادہ تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب آپ کو ایک ایسا ماڈل چاہیے ہوتا ہے جو ان پرانی کو بھی کر لے ایکسپلین، اور جو ایسی چیزیں اس سے باہر رہ گئی ہیں اس کو بھی ایکسپلین کر لے، اس سے بڑا ماڈل جس کی ایکسپلینیٹری پاور زیادہ ہو، یہی چیز ہے نا۔ تو اس کے بعد آپ مزید آگے جائیں گے تو آپ کو ایک بڑا ماڈل چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ اس میں سے کسی بات کو لے کے اس کو کہیں کہ کچھ حقیقت دریافت ہو گئی اور قرآن مجید کا ذکر ہے، تو اس سے اس طرح کے نتائج نکلیں گے۔ تو کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے تو اس وقت ایک ادنا ملحد تکذیب قرآن پر نہایت آسانی سے قادر ہو سکے گا کہ قرآن کا یہ مضمون غلط ہے، اور جزو کا ارتفاع مستلزم ہے ارتفاع کل کو، بس قرآن صادق نہ رہا۔ جب ایک بات غلط ثابت ہو گئی، جب جز مرتفع ہو گیا تو مستلزم ہے کل کے ارتفاع کو، تو گویا قرآن نعوذ باللہ غلط ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اور جز کا ارتفاع مستلزم ہے ارتفاع کل کو، بس قرآن صادق نہ رہا، اس وقت کیسی دشواری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ احتمال نکالے، اس طرح کی باتیں بھی کی گئیں کہ جیسا کہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں یہ کمال ہے کہ جس زمانے میں جو بات ثابت ہو اس کے الفاظ اس کے موافق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس زمانے میں جو بات نکلے گی ہم وہ قرآن سے نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اور الفاظ اس کے موافق ہو جاتے ہیں۔ سو اس بنا پر تو یہ لازم آتا ہے کہ قرآن کا کوئی مدلول بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کی جو ہے وہ کریں گے کاوشیں، تو اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ قرآن کا کوئی مدلول بھی قابل اعتماد نہیں ہے، کوئی بات بھی اس میں قطعی نہیں ہے۔ جی جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ تو ہر مدلول میں احتمال اس کی نقیض کا بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مدلول کوئی بھی قطعی نہیں، اس میں نقیض کا احتمال بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا کچھ بھی قطعی نہیں رہے گا۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہو گئی جیسے کسی چلاک نجومی کی حکایت ہے کہ اس سے جب پوچھا جاتا کہ ہمارے ہاں لڑکا ہوگا یا لڑکی، تو وہ کہہ دیتا کہ لڑکا نہ لڑکی، ٹھیک ہے، کہ لڑکا نہ لڑکی، اور جو صورت واقع ہوتی بے اختلاف لب و لہجہ اس عبارت کو اس پر منطبق کر دیتا۔ اگر لڑکا ہوتا تو کہتا میں نے کہا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی، اور اگر لڑکی ہوتی لڑکا نہ لڑکی، ٹھیک ہے، تو اس کو نہ کو آگے پیچھے کر دیا، جملہ جو ہے وہی رہا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو صورت واقع ہوتی بے اختلاف لب و لہجہ اس عبارت کو اس پر منطبق کر دیتا۔ کیا ایسی کتاب کو ہدایت نامہ کہنا صحیح ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ چوتھی خرابی اس میں یہ ہے، اس میں دوسرا جو مسئلہ ہے نا اس کی خرابیاں بیان کر رہے ہیں، وہ چوتھی خرابی، یعنی ایک تو میں دیکھا قرآن احکامات تو قرآن نے منحصر کرنا، دوسرا قرآن کی سائنسی تفسیر۔
تو چوتھی خرابی اس میں یہ ہے کہ جو بالکل ہی غیرت خلاف ہے کہ اس صورت میں اگر محققان یورپ یہ کہیں کہ دیکھو قرآن کو نازل ہوئے اتنا زمانہ ہوا مگر آج تک کسی نے، یہاں تک کہ خود نبی نے بھی قرآن کو نہ سمجھا، ہمارا احسان مانو کہ بہت سی آیات کی تفسیر گویا ہماری بدولت تمہیں سمجھ میں آئی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ گویا آپ سائنس کی وجہ سے آپ کو بہت سی آیات کی حقیقی تفسیر واضح ہوئی، مدلول مفہوم واضح ہوا، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں تک بیان تھا ان غلطیوں کا جو کلام اللہ کے متعلق واقع ہو رہی ہیں، اب بقیہ دلائل کی نسبت عرض کرتا ہوں، وہ باقی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، آپ کو سوال ہے تو کر لیں۔ میرے خیال ہے بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہاں پہ کیا کی جا رہی ہے، بالکل واضح ہے۔ جی جی دوسری غلطی یہ ہے کہ مقرر کی تقریر سے معلوم ہوتی ہے، ہاں، وہ جیسے یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ بھائی دوسری غلطی اس میں یہ ہے کہ دوسری غلطی کے اندر دوسری غلطی یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ایسے مسائل جو نہیں سائنس کے بظاہر آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں، طبیعیات سے متعلق کچھ باتیں کی گئی ہیں، تو ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ مقدمات ہیں مقصود کے، اور مقصود کیا ہے اصل میں؟ توحید کا اثبات، خدا کے وجود کا اور توحید کا اثبات، اس کے مقدمات کے طور پہ ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے اگلی بات وہی کر رہے ہیں کہ استدلال میں یہ ہوتا ہے کہ جو مقدمات ہوں جو استعمال آپ کریں مخاطب کے سامنے، یا تو مسلم ہوں پہلے سے، یا بدیہی ہوں، یا اگر مسلم نہ ہوں تو دلیل کے ذریعے مسلم کروا دیے جائیں، تبھی مخاطب پر آپ استدلال کر سکتے ہیں، تبھی آپ مخاطب کے سامنے اپنے مدعا کو ثابت کر سکتے ہیں، ادروائز تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی قرآن کی بہت سی آیات کے مدلولات اور مفاہیم در حقیقت یہ والے جدید سائنٹیفک تھیریز ہے، تو کیا لازم آئے گا اس سے؟ تو گویا یہ کہیں کہ عرب کے لوگ جو اول مخاطب تھے وہ ان تحقیقات سے ناشنا تھے، تو استدلال تو ان کے سامنے بھی کیا گیا، گویا استدلال ان مقدمات سے کیا گیا، تو مقدمات غیر مسلم تھے، غیر بدیہی تھے، غیر مثبت تھے، غیر ثابت شدہ تھے، تو کہہ رہے اس سے قرآن کے طرز استدلال پر کتنا بڑا دھبا لگے گا۔ یہ بات واضح ہوگی آپ پر؟ تو یہ نقطہ ہے یہاں پر۔ مطلب جو چیزوں سے استدلال کیا گیا پہلے اس زمانے میں، مطلب اگر ہم یہ غلطی مان رہے ہیں تو مطلب وہ استدلال ٹھیک نہیں ہو آج کے حساب سے۔ مطلب یہ بات ہے نا کہ کیونکہ ان وہ مقاصد تو نہیں ہیں، ان دی اینڈ کیا ہے؟ مقدمات ہے مقصود کے لیے، اور مقصود کیا ہے؟ توحید کا اثبات، اس کے مقدمات کے طور پہ لایا گیا، تو اس وقت بھی لایا گیا، اس وقت بھی لایا گیا تھا، استدلال اس وقت بھی کیا گیا، اس وقت بھی کیا گیا تھا، تو اس سے ثابت ہوگا کہ اس وقت جو استدلال کیا گیا وہ ایسے مقدمات سے کیا گیا جو نہ ثابت تھے، نہ مسلم تھے، نہ بدیہی تھے، بدیہی تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے قرآن کے طرز استدلال پر ایک دھبا لگے گا، یہ نقطہ ہے یہاں پہ۔ ایک عالم ہے، وہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جی کہ جی خلیفہ بیٹھے تھے مدینہ میں اور جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ کہا کہ پیچھے ہٹو، مجھے واقعہ کافی پرانا سنا ہوا ہے تو زیادہ یاد نہیں ہے۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑا سا مسلمان مشاہدہ کرتے، غور کرتے، تو پھر وہ کوئی فریکوینسی سمجھتے کہ اس طرح چیزیں جا سکتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو اس کو اگر ہم اس طرح سوچنے لگ جائیں واقعات کو کہ یہ پاسبل ہے نہیں ہے، آج کی سائنس کے مطلب کچھ اس واقعے سے اس چیز سے کچھ ایجاد کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح؟ ہاں، اس پہ بہت پہلے بھی بات ہو چکی ہے اس کتاب میں، کا بنیادی مقصود یہ ہے جیسے معجزات وغیرہ کا انکار، اب جیسے یہ بھی جو بات ہے نا یہ اصل میں کرامت کا انکار ہے در حقیقت، یعنی حضرت عمر کی کرامت ہے نا یہ خاص معنوں میں، انہوں نے وہاں سے آواز لگائی یا ساریہ، تو ان کو آواز پہنچ گئی، کہا کہ وہ جبل کے پاس آ جاؤ، پیچھے جو بھی تھا معاملہ، تو اصل میں تو کرامت ہے، لیکن آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی فزیکل ایکسپلینیشن دینا چاہ رہے ہیں، اصل میں تو وہ کچھ فزیکل کازز تھے اس کے جس کے ذریعے سے یہ ہوا، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ تحقیق کرتے اس پہ اور آگے بڑھتے، وہ نہیں، انہوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے نہیں کی۔ نمبر ایک بات یہ کہ بھئی کرامت ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ بغیر کسی فزیکل کاز کے یہ کر دے، ان کے ہاتھ سے صادر ہو جائے؟ کیا اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے قادر ہے، تو ہو گیا اس طرح سے۔ اسی طرح معجزات ہوتے ہیں، یہاں تو بات یہ ہے نا، تو وہ تو معجزات پر کرتا ہے، میں نے بہت دفعہ ذکر کیا سر سید کا اور لوگوں کا کہ جو معجزات کی اس طرح سے تعویلات کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت دفعہ بیان کیا گیا پہلے کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسا نہیں تھا کہ وہ جو دریا تھا پھٹ کے وہ پہاڑ بن گیا تھا، ایسا نہیں تھا، وہ تو بات بیان ہو رہی ہے اصل میں جو کیا کہتے ہیں اس کو مد و جزر ہوتا ہے، وہ جو دن اور رات کا فرق ہوتا ہے خاص طرح کا، کہ رات کو بہت چڑھ جاتا ہے اور دن میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اس وقت جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ نکل گئے حضرت موسیٰ، اور رات کو جب وہ بہت چڑھ گیا تھا اس ٹائم فرعون گیا تھا، وہ ڈوب گیا۔ اصل بات تو یہ بیان ہو رہی ہے، آپ خام کا جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ
خرق عادت کے طور پہ اور قانون فطرت ٹوٹ گیا اور وہ جیسے دو پہاڑ بن گئے اس کے اندر پانی کے اندر، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ تو حضرت عمر کی بات ہے، وہ تو قرآن مجید کے اندر جو واضح طور پہ ان کی تعویل کی جاتی ہے اس طریقے سے. یہ تو اس کتاب کا ایک مقصد ہے کہ بھئی اس طرز فکر کا انکار کیا جائے، اس کو رد کیا جائے. چوتھی خرابی جو بھی ہم نے ذکر کی تھی، اس میں ہمارے جدید لوگ پورٹلس بول رہے ہوتے ہیں. جی جی اس طرح ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح اصحاب کو تو پتا تھا یہ پورٹلز ہیں، اتباع سبابا، اور آپ نہیں سمجھ سکے. تو یہ بات نہیں ہو سکتی کہ مطلب مراد ہے کہ اس وقت لوگوں کو معلوم تھا. معلوم تھا. تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان کو معلوم تھا؟ یہی تو بات ہے نا، یہ اس طرح پروف کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو وہ تو ان کو ہی بتایا کہ ان کو معلوم تھا، ورنہ ظاہر ہے کسی کو پتہ بتاتے نا آگے. کتابوں اور reference- یہ تو اور انہوں نے غلطی کی کہ پتہ تھا بتایا کسی کو نہیں. یہی تو بڑی غلطی ہو گئی نا آپ. یہی اٹریکشن وہ پیش ہاں، کرتے ہیں تو کہ آپ کو نہیں سمجھ رہی، ان کو سمجھتی اور مجھے وہ سمجھ. ان کو شاید الہام کے ذریعے معلوم ہوا یا ان پہ کوئی بطریق منام انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس طرح وہ مشہور ہے نا بطریق منام تعلیم. وہ جو پورا طارق ہے، جو اس کا ستارے کا بھی تو بڑا ویڈیو چل رہی تھی پیچھے مل گیا، وہ فوٹوگراف کر لیا، ہاں. گھومتا رہتا ہے. اور وہ نہ اور ہو، نجم الثاقب. مطلب ہمارے بچوں کے دماغ تو بن جائے گا نا. جی وہ جی ایسے ہی. جو ہے. تو اصل میں یہی مقصد ہے. ظاہر ہے یہ سب باتیں ایسی ہیں جو یعنی اس کی مارکیٹ نہیں ہے، اس کی مارکیٹ نہیں ہے ان باتوں کی. اس کی مارکیٹ ہوتی ہے تو اس میں دلچسپی ہوتی ہے، لوگوں کو، لوگ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، وہ بات آگے چلتی ہے. اس کا رد کرنا جو اس کو ظاہر نہ کوئی سنے گا نہ کوئی غور کرے گا. لیکن بہرحال جو بات ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. مگر یہ تو ایک ماڈرن پہلو ہے نا کہ آپ نے قرآن کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی. پھر اس سے پہلے بھی تو ہمیں قرآن کی تفسیر یا حدیث میں اختلافات ملتے ہیں. جس طرح حضرت عائشہ کا بڑا مشہور ہے کہ ان کی عمر 9 سال تھی یا 19 سال تھی، اس کے اندر بھی تو احتمالات ملتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ ارے وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے سمجھا نہیں ہے. نہیں مطلب ایک تو ایک ماڈرن پہلو ہے نا. جی جی. مطلب ایک سائڈ پہ آپ قرآن کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پہلے قرآن ایک سال تو مطلب ایک سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع تھے. احمد حضرت عائشہ والی مثال کے قرآن مجید سے تعلق نہیں. نہیں قرآن سے مطلب حدیث سے یا روایت سے. ہاں اس میں ظاہر ہے کہ مطلب وہ اختلاف ہو بھی سکتا ہے، اس میں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ کون سا کیا. صاحب وغیرہ قرآن کی تفاسیر میں مختلف لاتے ہیں، جس طرح غار حرا والا واقعہ نہیں ہوا. وہ والی ایگزامپلز بھی تو ایگزسٹ کرتی ہیں، حالانکہ وہ کوئی قرآن کو اتنا ماڈرنائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. نہیں مطلب اس کا اس بات سے یہ نہیں، جب وہ ملتی ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ابھی کہنا چاہ رہے ہیں وہ پھر اگر وہ ملتی ہیں تو وہ ان چیزوں کے لیے پھر اسپیس بھی چھوڑ دیتی ہے. ہاں مطلب اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم نے کہا کہ دلائل قوتیں برابر نہیں ہوتے نا، بس دیکھا یہ جائے گا کہ کس جگہ پر کس درجے کی دلیل ہے، اس درجے کا مطلول ہوگا. وہ گنجائش یقیناً ہوتی ہے جہاں پہ دلالت ظنی ہوتی ہے یا ثبوت میں ظن ہوتا ہے، وہاں گنجائش بھی نکل آتی ہے چیزوں میں. لیکن جہاں ایسا نہیں ہوگا وہاں نہیں نکلے گی. لیکن یہ والا مسئلہ ہے مطلب تھوڑا سا فرق ہے جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا، یعنی قرآن مجید سے سائنسی نظریات کو برآمد کرنا اور اس کے کیا مفاسد ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا بھی. یعنی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں درست بات ہے، لیکن مطلب وہ تھوڑی سی اس سے فرق ہے جہاں تک میں سمجھاؤں، باقی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، باقی انہوں نے بتا دیا نا کہ اگر کہیں پہ دلالت ظنی ہوگی یا ثبوت میں کچھ ہے تو اس میں پھر گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. لیکن پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے کیا وہ قطعی، اس کی قطعیت ثابت کی جائے گی. پہلے سمجھ نہیں بات اپنی، جس چیز کی بنیاد پر اس کو پھیرا جائے اپنے ظاہر سے، کیا وہ بات قطعی ہے. اگر وہی بات قطعی نہیں ہے، وہ خود بات ایک پھر کیا ہے ماڈل ہے ایک، سمجھ نہیں بات، وہ خود ایک خاص طرح کی تھیری ہے، تو پھر زن اور زن کا تقابل ہوگا جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں 4 صورتیں. تو ضنی اور ضنی کا جب تقابل ہوگا تو پھر لغت میں قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اپنے اصل پہ رکھا جاتا ہے، جو ہم نے یہاں پہ تفصیل سے آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے قاعدہ نمبر 7 دوسرا اصول موضوع نمبر 7 پڑھا تھا، تو وہاں یہ بات ہوئی تھی. تو اس سے کوئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں سارے اگر اس کو غور سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال تو نہیں؟ جی جی. شروع میں اسی کے شروع میں ہے کہ دین کی بنیاد 4 چیزوں پہ ہے، قرآن حدیث، اجماع اور قیاس، روایت اور وہ ہے قرآن حدیث ہے. اچھا جو سیاست کے حوالے سے ہے یا مانو کہ ہاں آپ کہہ لیں حکمرانی کے تصور ہے، بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی حکمرانی کے اسلام نے تو تصور نہیں پیش کیا، بادشاہت تھی، خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد بادشاہت آ گئی اور وہ
کا ذکر نہیں ہے جس طرح نمازوں کی ہے، رکعتوں نمازوں کی. ہم اس سے یہ بھی ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذکر تو قرآن میں اس کا نہیں ہے، لیکن امت کا اجماع اس پہ ہو گیا تھا کہ سیاست کے یہ اصول ہوں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ حضرت عمر کی مثال لے آتے ہیں کہ جی حضرت عمر کے دور میں اتنی ادارے بن گئے تھے. دیکھیں جی وہی جو ماڈل آج یو کے میں ہے وہ حضرت عمر کے ہی زمانے کا انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک فلاحی ریاست کا. تو استدلال مطلب آپ کریں تو ہم کہاں سے پکڑیں کہ اس طرح کے لوگوں کا تو بالکل ایک الگ موضوع ہے. ویسے مطلب اس پہ وہ چونکہ آ رہا میں اس لیے اس کے بعد مطلب ظاہر ہے کہ وہ اس پہ تفصیل سے بات تو نہیں ہوگی. خلاصہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جو آپ کی مثال دے رہے ہیں جیسے نمازوں کی رکعت کا معاملہ ہے، اور یہ بالکل اور ظاہر ہے کہ بات ہے تو قطعی چیزیں ہیں جو ٹرانسفر ہوئی ہیں آگے پوری. تو وہ جو سارے جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس درجے کی تو نہیں ہے. تو درجات کا فرق ہے نا، دلیل کے اعتبار سے مدلولات کا فرق ہوتا ہے نا. تو اس درجے کی چیزیں نہیں ہیں. تو ان میں سے ایک بات درست ہے کہ اکثر چیزیں انڈین سیاست شریعہ کا موضوع ہے. سیاست شریعہ اس میں اجتہاد ہوتا ہے، اس میں نئی چیز سے بس دیکھا ہی جائے گا کہ شریعت کے اصولوں کے خلاف تو نہیں ہے. یعنی ایسا واقعی نہیں ہے کہ کوئی ماڈل نہیں دیا گیا. یہ بات تو درست ہے. یعنی یہ کہنا کہ ایک ماڈل دیا گیا باقاعدہ، یہ اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے. ہاں تو پھر یہ دیکھا جائے گا جو بھی آگے چیز بڑھے گی کیا وہ ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ آگے آنے والی کسی چیز کو مدلول بنا دیا جاتا ہے شریعت کے سیاسی آیات کا. اس طرح جمہوریت ہی اصل میں مراد تھی. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے مراد جمہوریت ہے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، سمجھ رہے بات. اسی طرح سے یہ غلطی ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جمہوریت نہیں بلکہ ملوکیت ہی اصل مراد تھی. وہ بھی اتنی بڑی غلطی. تو بس یہ ہے کہ دیکھا انڈیا نہیں جائے گا کہ بھائی وہ جو بھی طریقہ ہے، جو بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ حکمرانی قائم ہونے کا اور حکمرانی چینج ہونے کا جو بھی طریقہ ہے وہ ان دی اینڈ کسی اس کے خلاف تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، بس یہی ہوگا. جی جی روایت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روایت سے کیا مراد ہے؟ بہت مشکل سوال ہے کہ روایت سے کیا مراد ہے. ویسے روایت جب بولتے ہیں نا آپ، جیسے ایک خاص معنوں میں دینی اعتبار سے جو بھی، تو جیسے 3 چیزوں کو روایت کہتے ہیں. ایک تصوف، ایک علم کلام اور ایک فقہ. جو ان تینوں کو اون کریں گے نا وہ اہل روایت ہے. یعنی امت میں ان تینوں کو اون کیا گیا جمہور کی سطح پر. اور جو عام طور پہ ان تینوں کو اون نہیں کر رہے ہوتے، اکثر وہ تینوں کو ہی نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو ایک کو کریں گے 2 کو نہیں، وہ تینوں کو نہیں کرتے. تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اہل روایت نہیں ہے. ایک خاص دینی مانو. باقی روایت کا ایک جو جہاں سے روایت کا لفظ نکلا ہے وہ پھر رینے گینو وغیرہ کا جو ٹریڈیشنل اسکول تھا برنیل فلاسفی، وہاں سے نکلا. تو ان کے یہاں ٹریڈیشن کا مطلب تھا دا ٹریڈیشن کیپٹل ٹی سے. اور اس سے مراد ہے کہ جو مذہب سے بھی بیونڈ ہے ٹریڈیشن. تو ہمارے یہاں روایت کا لفظ آیا وہاں سے ہے ویسے، کیونکہ روایت کا لفظ خود روایتی نہیں ہے. روایت کا لفظ خود روایتی، اس لیے روایت پر بحث ہوتی ہے روایت ہے کیا، روایت کیا نہیں ہے وغیرہ. تو میں ایک خاص مانوں جو ہم اب کیا استعمال کرتے ہیں دینی اس کے اندر، تو اس روایت سے مراد یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو کلام کو، تصوف کو اور فقہ کو اون کرے وہ کیا ہے، اہل روایت. جی ہاں وہ تو روایہ ہے، وہ تو ابھی. السلام علیکم.